میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، گزشتہ جمعے ہم نے ایک حدیث کا مذاکرہ شروع کیا تھا، جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ایسے خوش نصیب لوگ ارشاد فرمائے ہیں جن کو اللہ جل جلالہ قیامت کے دن، جس دن گرمی کا سخت عالم ہوگا، شدید ہیبتناک دن ہوگا، اس ہیبتناک دن، اس خطرناک اور ہولناک دن اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں، اپنی رحمت کے سائے میں انہیں اللہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ یقیناً یہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے والا بنا دے۔ ان 7 خوش نصیب حضرات میں سے، ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے 2 لوگوں کا تذکرہ پچھلے جمعے ہمارے سامنے ہوا تھا۔ ایک انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، اور جیسا کہ عرض کیا گیا کہ علماء نے اور محدثین نے اس انصاف کرنے والے حکمران کی تعبیر کو تھوڑی وسعت دی ہے۔ یعنی سب سے پہلا مفہوم تو اس جملے کا اور اس لفظ کا یہی ہے کہ انصاف کرنے والا حکمران، جس کو حکومت کا، ریاست کا کوئی منصب حاصل ہے اور وہ اپنے ماتحت رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن اس میں اس انصاف کرنے والے حکمران کے ساتھ ساتھ ہر وہ شخص بھی شامل ہے جس کو کسی نہ کسی درجے میں کوئی اختیار حاصل ہو، کوئی اقتدار حاصل ہو، چاہے بڑا اقتدار ہو یا چاہے چھوٹا اقتدار ہو، وہ بھی اس جملے میں شامل ہے کہ اگر وہ صاحب منصب، صاحب اقتدار اپنے ماتحت لوگوں میں انصاف کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی اس حدیث کی روح سے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے، جس میں عرض کیا گیا کہ گھر کا سربراہ یہ بھی ایک طرح کا حکمران ہے جس کے ماتحت گھر کے افراد ہیں۔ کسی ادارے کا سربراہ، کسی ادارے کا منتظم، وہ بھی ایک اپنے شعبے میں حکمران ہے، اپنے ماتحت ملازمین کے ساتھ وہ کیسا برتاؤ رویہ رکھتا ہے، انصاف کا رویہ رکھتا ہے یا ظالمانہ رویہ رکھتا ہے۔ جس شخص کو بھی جتنا اقتدار حاصل ہے وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے تو محدثین نے لکھا ہے کہ وہ اس جملے میں شامل ہو کر اللہ کے ہاں عرش الہی کا مستحق بن سکے گا۔ دوسرا شخص وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کے سنہرے زمانے کو صحیح جگہ پہ انویسٹ کر لیا۔ جوانی کا سنہرا زمانہ جو ہمت کا، طاقت کا، قوت کا زمانہ ہوتا ہے، جس طاقت اور قوت اور ہمت کے ساتھ اچھائی اور برائی دونوں قسم کے کام کیے جا سکتے ہیں، اس جوان نے اپنی اس قوت اور طاقت کو برائی کے بجائے اچھائی کی طرف موڑ دیا اور اپنی جوانی کے دن پروردگار کی بندگی میں گزار دیا۔ پروردگار کی بندگی میں اس کی جوانی پروان چڑھی۔ یہ دوسرا خوش نصیب انسان ہے جو کل اللہ کے ہاں قیامت کے دن عرش الہی کے سائے کا مستحق ہو۔ عرش الہی اور اللہ کی رحمت کا سایہ اسے مل سکے گا۔ وہ نوجوان
جس نے اپنی جوانی کے بھرپور طاقت اور قوت کو اپنے پروردگار کی بندگی میں لگا دیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ بندگی میں لگانے کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف وہی نوجوان عبادت گزار ہے جو اپنے دنیاوی ساری کاروباری ملازمت کی، پڑھنے لکھنے کی مصروفیت چھوڑ کے مسجد میں آ کر ایک گوشہ ایک کونا سنبھال لے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے اگر کوئی اس طرح بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنی معاشی ضرورت کی وجہ سے اس طرح کے، اپنی خانگی ضرورت کی وجہ سے اس طرح کرنے کا موقع نہیں ہے تو وہ اپنے شعبے میں رہتے ہوئے، اپنی مصروفیات میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ نیکوکار ہے، وہ اللہ کے ہاں عبادت گزار ہی شمار ہوگا۔ تو اپنی جوانی کے زمانے کو اپنی مصروفیات میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچا کر اللہ کی فرما برداری میں لگانے والا نوجوان بھی کل اللہ کے ہاں سے عرش الہی کے سائے کا مستحق ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ تیسرا وہ خوش نصیب انسان جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ تیسرا وہ خوش نصیب انسان ہے جو پروردگار کے عرش کے اور پروردگار کی رحمت کے سائے میں ہوگا، جس کا دل ہمہ وقت ہر وقت مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ میں اور آپ اپنے دل کی کیفیات کا جائزہ ذرا لیں۔ مسجد کے ساتھ جس کی جتنی زیادہ وابستگی ہوگی، ایک نماز پڑھ لی اس کے بعد فکر ہے کہ ابھی دوسری نماز کا وقت ہوگا، اللہ کا منادی اذان دے گا اور میں دوڑ کر مسجد چلا جاؤں، جلدی سے مسجد پہنچ جاؤں، اللہ کے در، اللہ کے گھر پہنچ جاؤں، اللہ کے در اور اللہ کے گھر میں مجھے گھڑیاں گزارنے کا موقع مل جائے۔ دل اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہو، دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہو، مسجد میں آنا جانا لگا ہوا ہو، مسجد میں آ کر تازگی ملتی ہو، مسجد میں بیٹھ کر خوشی ملتی ہو، مسجد میں بیٹھ کر اطمینان حاصل ہوتا ہو، ایسا شخص کہلائے گا کہ اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، مسجد سے وابستہ ہے۔ میں اور آپ اپنی کیفیات کا ذرا جائزہ لیں۔ کیا میرا اور آپ کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مسجد میں صرف جمعے کی نماز کے لیے آخر وقت پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر بغیر کسی ضرورت کے، اگر ضرورت ہے تو اگر کوئی جلدی میں مسجد سے نکل رہا ہو اس کے لیے دل میں ہمارے برائی نہ آئے، یہ مسجد سے کیسے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی ضرورت ہو۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جب میں مسجد میں آ رہا ہوں اور میں کوئی ضرورت میری نہ ہو، جلد جانے کا مجھے کہیں حاجت نہ ہو، تو کیا مسجد میں 2 گھڑی بیٹھنے کا میرا جی چاہتا ہے؟ مسجد میں میرا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ مسجد میں بیٹھ کر مجھے اطمینان حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر مسجد کے ساتھ میری ایسی وابستگی ہے تو یقیناً یہ شکر کا موقع ہے، یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے، یقیناً یہ پروردگار کی تعریف کرنے کا موقع ہے کہ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ تو نے مجھے اپنے گھر سے وابستگی عطا فرمائی، تو نے مجھے فرشتوں کے مسکن جہاں تیری رحمت کے فرشتے ہر وقت رحمت لے کر اتر رہے ہیں اس جگہ سے مجھے محبت عطا کی ہے، پروردگار تیرا کرم۔ یہ تیسرا وہ خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ کل اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اگر دل کی کیفیت میری ایسی نہیں ہے کہ مجھے مسجد میں سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ہوتا، تو مجھے اپنی کیفیت بنانی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے بھی اپنے در سے، اپنے گھر سے محبت نصیب فرما دے، مجھے بھی اپنے در سے تعلق نصیب فرما دے۔ پھر ان الفاظ میں علماء نے عجیب ایک نقطہ لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے بارے میں بتایا کہ
کہ وہ مسجد سے وابستگی رکھتا ہے تو یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں ہی رہتا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے گھر میں ہے، چاہے دکان میں ہے، چاہے ملازمت کر رہا ہے، چاہے مزدوری کر رہا ہے، کہیں بھی ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی معاشی، خانگی، کسی بیماری، کسی بڑھاپے کی وجہ سے مسجد میں آ نہ سکتا ہو، کسی بڑھاپے کی وجہ سے مسجد میں آ نہیں پا رہا، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے، مسجد میں نہیں پہنچ پا رہا ہے، دل اگر مسجد سے جڑا ہوا ہے تو وہ اس حدیث کے مطابق، اس حدیث کے الفاظ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دل جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور خدا نہ خواستہ اگر مسجد میں انسان بیٹھا ہوا ہے اور دل بازار میں ہے، دل دنیاوی کسی فکر میں ہے، تو پھر ایسا شخص اس حدیث مسجد میں ہوتے ہوئے بھی، مسجد میں وقت گزارتے ہوئے بھی اس حدیث کے اس جملے کے تحت شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا ہے دل جڑا ہوا ہے، دل وابستہ ہے، جیسے ہی موقع ملا فوراً مسجد میں آتا ہے، جیسے ہی موقع میں، جیسے ہی اذان ہوئی فوراً اپنی ضروریات کو آگے پیچھے کر کے مسجد پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہو۔ ورنہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے بازار میں دیکھا، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھا تو اس کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہے، کشف کے طور پر دیکھا تو فرمایا کہ بڑا خوش نصیب تھا کہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور دل اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور ایک شخص تھا کہ مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اس کا دل دنیا کے خیالات سے بھرپور تھا۔ تو دل کا جڑا ہونا ضروری ہے، دل کی مشق کرنی ہے کہ دل میں اللہ کی گھر کی یاد، اللہ کے گھر کی محبت گہرائی میں اتر جائے کہ اللہ کے گھر پہنچنا ہے، مسجد پہنچنا ہے، بھائی اذان ہو جائے مسجد پہنچنا ہے، جیسے ہی میرے کام کاج ختم ہونے میں نے مسجد جانا ہے، ابھی اذان ہونی ہے میں نے مسجد پہنچنا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو اس خوشخبری کا مستحق بننا ہے، کل اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ پانی ہے، تو یہ کرنا پڑے گا۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد یا بالمسجد، کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے۔ چوتھا شخص، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ چوتھا خوش نصیب انسان وہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی بنا دے۔ آج دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ملاقات بھی ہوتی ہے، کسی دکاندار سے بھی کچھ میں، اپنے کسی بھائی سے بھی ملنا ہوتا ہے، تب بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی ملاقات کر لیتا ہوں، شاید فلاں کام پڑ جائے تو یہ ملاقات کرنا کام آ جائے۔ اس حدیث میں دیکھیے، اور اس حدیث میں اس جملے کو سن کر ذرا میں اور آپ یہ سوچیں کہ انسانیت دوستی کی اس سے بڑھ کر بھی کوئی تعلیم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ ان دو شخصوں کو بھی دوں گا جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، اسی محبت کی خاطر جمع ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور اسی محبت پر جدا ہوتے ہیں۔ یہ دو بھی وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی انسانیت دوست مذہب ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو انسان سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائیں، جو کسی انسان سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ اللہ کیا حکم میں اسے سنا دوں، یہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے، یہ بھی اللہ کے لیے محبت ہے کہ انسان اپنے دوست کے لیے بھی، خود اپنے لیے بھی اور اپنے دوست کے لیے بھی یہ چاہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تب بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، دنیاوی غرض، دنیاوی فائدہ مقصود نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں فلاں سے
عیادت کے لیے چلا جاتا ہوں، نہیں گیا تو برادری والے کیا کہیں گے، یہ کیسے رشتہ داری نبھانا ہوا، یہ کیسا تعلق ہوا۔ جنازے تک کا لوگ ہمارے دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے، جنازے پر جاتے ہوئے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جنازے میں شامل ہونے کا ثواب سنیے اور پھر اس کے بارے میں ہمارے خیالات اور سوچ سنیے کہ جو کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کرتا ہے اسے 1 کی رات ثواب ملتا ہے، اور جو کفن دفن تک اور دفنانے تک شامل رہتا ہے اسے 2 کی رات ثواب ملتا ہے۔ 1 کی رات کی مقدار احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب کسی مسلمان مرحوم کے جنازے میں شامل ہونے کا ہے، رشتہ دار نہیں، عام مسلمان مرحوم۔ اور میری اور آپ کی کم قسمتی سے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ جنازے میں شامل ہو جاتا ہوں، کل لوگ کیا کہیں گے، ایسا تعلق تھا، ایسے رشتہ داری تھی، جنازے میں نہیں آیا، سارا محنت گئی اکارت، ساری محنت پانی میں چلی گئی۔ جس عمل کے ذریعے سے اللہ کے ہاں سے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملنا تھا، میں نے اپنی بیکار بے فضول نیت کی وجہ سے اتنے قیمتی عمل کو برباد کر دیا۔ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ اگر عرش الہی میں کے سائے میں جگہ چاہیے تو ایسے شخص کو بھی اللہ سایہ عطا فرمائیں گے اپنی رحمت کا قیامت کے دن، کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے تعلق رکھتا ہے، کسی سے ہنس کر اخلاق سے بات کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا اگر دکاندار ہے تو ابھی محبت سے ذرا بات کر لیتا ہوں، میرے پاس دوبارہ آئے گا، میرا مال بکے گا، میں محبت سے بات کرتا ہوں، ابھی مزدوری پہ اس نے مجھے بلایا، اچھا تعلق رکھتا ہوں، آئندہ پھر مجھے دیہاڑی پر بلائے گا، ان سوچوں کے لیے، اس مقصد اور غرض کے لیے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کے لیے کسی سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تعلق رکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس انسان سے اللہ نے مجھے انسان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، انسان کے لیے بھلائی سوچنے کا حکم دیا ہے، میں اسی لیے اس سے ملاقات کر رہا ہوں، میں اسی لیے اس سے مل رہا ہوں، میں اسی واسطے اس سے تعلق رکھ رہا ہوں، میرا دنیاوی کوئی غرض نہیں، دنیاوی مفاد نہیں ہے، ملاقات بھی اسی پر ہو اور جدائی ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ اگر کسی سے جدائی ہو رہی ہے، تعلق کو توڑا جا رہا ہے، تو اس کی بنیاد یہ نہ ہو کہ میں بیمار تھا، اس نے پوچھا ہی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ نہ ہو کہ میری فلانی ضرورت تھی، میں نے قرض مانگا ادھار نہیں دیا، یہ مجبوری نہ ہو کسی سے تعلق توڑنے کی، بلکہ تعلق توڑنے کی وجہ یہ ہو کہ یہ اللہ کا فلانا حکم توڑ رہا ہے، میں نے اسے سمجھایا ہے، تھوڑی دیر میں اس سے تعلق ذرا توڑتا ہوں، شاید جو میرا اس سے محبت کا تعلق ہے اس کو توڑنے کی وجہ سے اللہ کی بات کو مان لے۔ جدائیگی بھی ہوتی ہے تو اللہ کی محبت کے لیے، ملنا بھی ہوتا ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جس کو کل اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ ایسے خوش نصیبوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی شامل فرما دے، اور ایسا خوش نصیب بننا میرے اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا